اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ قصہ ہے افلاطون کے ایک طلسماتی شہر کا، جس کی گمشدگی نے صدیوں سے انسانی ذہنوں کو محصور کیے رکھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی تہذیب ماضی میں موجود تھی جو آج کی ترقی کو بھی مات دے سکتی تھی؟ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اٹلانٹس کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ایسا شہر جو افسانوں اور کہانیوں میں تو زندہ رہا مگر حقیقت میں کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ وہ شہر ہے جس نے سائنسدانوں، محققین اور تاریخ دانوں کو ہمیشہ کے لیے حیرت میں ڈالے رکھا۔ ایک ایسی تہذیب جس کی ترقی اور کامیابی کے قصے ہر دور میں مشہور رہے، لیکن پھر ایک دن وہ شہر سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ مگر اب حالیہ دنوں میں ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پوری دنیا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کی توجہ ایک بار پھر اٹلانٹس شہر کی جانب ہو گئی، اور پوری دنیا سے سیاح، ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان اس شہر کے بارے میں حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے اس ہزاروں سال پرانے اس عجیب و غریب شہر تک پہنچنے لگے۔ ناظرین، ایک ایسے جزیرے کا تصور کیجئے جہاں بلند و بالا عمارتیں، خوبصورت سڑکیں، تازہ پانی کے جھرنے، ایک منظم نہری نظام، عالیشان محلات، مسلح افواج، مضبوط فصیلیں، محنتی اور ذہین لوگ اور نہایت وسیع و عریض ہرے بھرے کھیت تھے۔ سارا نظام بخوبی چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک زمین لرزنے لگی۔ زلزلے کی شدت سے تمام عمارتیں اور محلات زمین بوس ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سمندر سے بلند و بالا موجیں اٹھیں اور پورے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورا جزیرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زیر آب تہنشیں ہو گیا۔ جلد ہی زلزلہ بھی ختم ہو گیا اور سمندر بھی پرسکون ہو گیا۔ تاہم اس جزیرے کا وجود اس طرح غائب ہو گیا کہ جیسے وہ یہاں پر کبھی موجود تھا ہی نہیں۔ اٹلانٹس کا شہر ایک جزیرے کے عین درمیان میں تھا اور موجودہ پیمانوں کے حساب سے ایک ہموار سطح پر 17 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ایک دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ مرکزی شہر کے گرد ایک دائروی نہر تھی، جس کے بعد زرخیز زمینوں پر مشتمل ایک وسیع قطع اراضی تھا۔ اس کے باہر ایک اور نہر تھی جس کا مقصد دریاؤں اور پہاڑی جھرنوں سے آنے والا پانی جمع کرنا تھا۔ شہر کے بالکل درمیان میں مرکزی پہاڑی کی چوٹی پر بادشاہ کا عالیشان محل تھا، اور اس کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار تھی اور اس کے گرد بھی ایک دائروی نہر تھی، یعنی پانی اور خشکی کے دائرے بڑے منظم انداز سے بنے ہوئے تھے۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے اور یہ جزیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ اٹلانٹس کی تہذیب افلاطون کے زمانے سے 9000 سال قبل، یعنی آج سے تقریباً 11400 سال قبل موجود تھی۔ افلاطون کے بقول اٹلانٹس کا جزیرہ بحر اوقیانوس میں ہرکولس کے ستونوں کے مخالف سمت میں واقع تھا۔ اس تہذیب کے انجام کے بارے میں تمام قدیم اور جدید ماہرین کی رائے تقریباً یکساں ہے، یعنی شدید زلزلہ، آسمان سے برستی آگ اور ہیبت ناک سمندری موجیں ہی اس تہذیب کی تباہی کا سبب بنی، اور یوں وہ عظیم و شان تہذیب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ قدیم ماہرین کے مطابق آسمان سے آگ برسی تھی، جبکہ جدید ماہرین کی رائے میں وہاں آتش فشاں پھٹ پڑا تھا، جس سے شدید گرم میگما، جس سے لاوا بنتا ہے، ابل پڑا تھا۔ 90 کی دہائی میں ایک امریکی ماہر رابرٹ سر ماس نے یہ خیال پیش کیا کہ اٹلانٹس بحیرہ روم کے جزیرے سائپرس کے جنوب مشرق میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی کتاب کو حیرت انگیز پذیرائی ملی اور اسے علمی حلقوں میں بھی سراہا گیا۔ خوش قسمتی سے اس کتاب کی اشاعت کے کچھ عرصہ بعد ہی سر ماس کو اس علاقے کا تفصیلی سائنسی تجزیہ کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اس نے وہاں 1 سال تک مختلف سائنسی شواہد جمع کیے۔ ناظرین، یہ تحقیق نومبر سن 2004 میں مکمل ہوئی اور ان حاصل کردہ 2 نقشوں کے ذریعے اس کے نظریات کو خاصی تقویت ملی، کیونکہ ان نقشوں میں ایسے کئی تعمیراتی ڈھانچے دکھائے گئے جو کہ انسانی ہنرمندی سے ہی ممکن ہو سکتے تھے۔ یہ ڈھانچے، کھنڈرات اور دیوار سمندر میں 1500 میٹر کی گہرائی میں پائے گئے۔ اب ماہرین مطلوبہ جگہ پر ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ ان مقامات کی نہایت قریب سے حقیقی تصویریں بنا سکے، تاکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ واقعی اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ وہ عملہ بردار آبدوز کے ذریعے ماہرین کے ساتھ خود بھی اس مقام کے قریب جا کر دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس نظریے کی مکمل تصدیق ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بتاتے جائیں کہ سن 2001 میں فرانس کی میڈیٹرینین یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک آندرے نے اٹلانٹس کے متوقع مقام کا ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہرکولس کے ستونوں کے بالکل سیدھ میں بھی ایک جزیرہ موجود تھا۔ اس متوقع جزیرے کا نام اسپارٹل تھا۔ تقریباً 12000 سال قبل جب
गुज़श्ता बर्फानी अहद का खात्मा हुआ तो बर्फ के पिघलने से समंदरों की सतह भी बुलंद होना शुरू हुई और ये जजीरा भी आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह के नीचे चला गया, जो कि बहरे ओकेनूस और बहिरा रूम के दरमियान वाक़ है। लेकिन ये नजरिया ज्यादा तकवीत हासिल ना कर सका। सबसे बड़ा मसला ये था कि आसार कदीमा, अर्जियात, बहरियात और दूसरे साइंसी मैदानों में 100 साल से भी ज्यादा मुद्दत से जारी तहकीक के बावजूद आज तक अटलांटिस का कोई सुराग ना मिल सका। हमारे पास कोई एक शहादत भी ऐसी नहीं जिसे हम साइंसी एतबार से ठोस और काबिल गौर करार दे सकें, लेकिन फिर भी बहुत से साइंसदानों समेत करोड़ों अफराद को अटलांटिस के वजूद पर यकीन कायम रहा है और उन्होंने अटलांटिस शहर के बारे में अपनी तहकीक और जुस्तजू के सिलसिले को जारी रखा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि कुरान मजीद में कौम नूह और कौम लूत की तबाही का वाज़ेह जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई कौमों की नाफरमानी और तबाही का जिक्र करने के साथ साथ ये बताया है कि वो कौमें तुमसे ज्यादा ताकतवर थीं। कौम आद के बारे में बताया गया है कि वो पत्थरों को तराशने में माहिर थी। इसी तरह मिस्र के अहराम भी तो आखिर किसी हुनरमंद तहजीब ने ही तामीर किए होंगे, इसलिए हम किसी भी ऐसी तहजीब के वजूद से इनकार तो हरगिज नहीं कर सकते। और बिलाखिर यकीन के साथ कोशिश करने वालों को कामयाबी नसीब हुई और कुछ अरसा कबल साइंसदानों और आसार कदीमा के माहिरीन ने जमीन की गहराइयों और समंदर की तह में तहकीक करते हुए ऐसे शवाहिद दरियाफ्त किए हैं जिनसे ये दावा किया जा रहा है। ये दरियाफ्त इस कदर हैरत अंगेज है कि इसने दुनिया भर के माहिरीन को एक सनसनीखेज आसार कदीमा की दौड़ में शामिल कर दिया है, जिसे आसार कदीमा के सोने की तलाश भी कहा जा रहा है। नाजरीन, लफ्ज सोने का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अटलांटिस की ये मुमकिना दरियाफ्त न सिर्फ तारीख की एक अहम गुत्थी को सुलझाने का मौका फराहम करने जा रही है, बल्कि इक्तसादी और साइंसी लिहाज से भी ये इंतहाई अहमियत रखती है। माहिरीन का ख्याल है कि अटलांटिस में न सिर्फ सोने और जवाहरात के बेशबहा ज़खायर हो सकते हैं, बल्कि कदीम दुनिया की टेक्नोलॉजी और तहजीब के ऐसे राज भी पोशीदा हो सकते हैं जो कि आज के दौर में भी इंसानी जहन के लिए हैरान कुन होंगे। कहा जा रहा है कि समंदर की तह में किए गए सर्वेज ने ऐसे ढांचे और निशानियां जाहिर की हैं जो किसी बड़े शहर की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं। ये ढांचे समुद्री पहाड़ों और जेरे आब चट्टानों के नीचे छुपे हुए थे और जब इनका जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ये किसी तहजीब के आसार हो सकते। अटलांटिस की मुमकिना दरियाफ्त न सिर्फ इल्मी और तारीखी लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि ये दुनिया की मईशत पर गहरे असरात डाल सकती है। अटलांटिस की दरियाफ्त इस बात की तस्दीक करेगी कि कदीम तहजीबें और इनके असरार और रमूज हमारे मौजूदा इल्म से कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान कुन हैं। अक्सर माहिरीन ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई अटलांटिस का कोई वजूद था? क्या वो शहर उतना ही हैरान कुन और तरक्की याफ्ता था जितना कि कदीम अफसानों में बताया जाता है? इन सवालात के जवाबात शायद हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं और ये दरियाफ्त दुनिया भर में एक नए साइंसी इनकलाब की बुनियाद रख सकती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।